آج کی گفتگو کا عنوان ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 12 ہے۔ پارے کا بھی اور سورت کا بھی، یعنی اس سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے 9 نشانیاں دی تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اوپر کی آیت سے ربط یہ ہے کہ اگر میرے رب کے رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم بخل کر کے اس کو اپنے پاس روک لیتے، کیونکہ انسان فطرتاً بڑا بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بطور معجزے کے اور نبوت پر دلیل کے لیے 9 معجزات دے کے بھیجے۔ آپ کے ساتھ حضرت ہارون، اور جو مخاطب ہے وہ فرعون ہے۔ مخاطب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں نبی ہوں۔ 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی۔ ان 9 کا ذکر اس سے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے۔ 9واں پارہ میں 6 رکوع میں یہ بحث آئی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، یہ آیت وہاں تفصیل سے آ چکی ہے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو 9 آیات، 9 معجزے دیے۔ آیات جمع ہے آیتن کی۔ آیت کے معنی نشانی کے بھی آتے ہیں اور آیت کے معنی معجزے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے تھے وہ در حقیقت آپ کے نبوت پر دلیل تھی۔ ان معجزات کو بھی آیات کہا ہے، اور آیات کے معنی نشانیوں کے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر معجزہ ہی مراد ہے۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، ابن جریر نے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے۔ کچھ یہودیوں نے باہم گفتگو کی۔ کسی نے کہا یہودی نے کہ ہمیں چلو اس نبی سے ملاقات کرا دو۔ اس نے کہا زور سے مت کہو، اگر ان کے کان میں آواز پڑ گئی کہ مجھ کو یہودی بھی نبی کہتے ہیں تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ خوشی میں آنکھیں بڑی کر لیں گے۔ یہ دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آئے اور پوچھا کہ وہ جو 9 نشانیاں حضرت موسیٰ کو دی گئی تھیں وہ کون کون سی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام سے بیان کر دیا۔ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، وہاں اور چیزوں کا ذکر ہے۔ اور وہ سورہ صف پارہ 28 میں جن چیزوں پر بیعت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیزوں کو پیش کیا وہاں۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، وہاں جو چیزیں موجود ہیں وہاں پیش کیا ہے۔ موسیٰ کی نشانیاں یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، یہ حکم تھا۔ تو یہ آیات مانے حکم، زنا نہ کریں، شرک نہ کریں، بتان تراشی نہ کریں، اولاد کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ ان تمام کو جب پیش کیا تو اس یہودی نے آپ کا ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا اور کہا یہ علامتیں تورات میں لکھی ہیں۔ آپ نے کہا پھر تم ہاتھ پیر چومتے ہو، میری تصدیق کرتے ہو، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہودی قتل کر دیں گے۔ یہودیوں کے قتل کے خوف سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ حقانیت بہتوں پر آج بھی ظاہر ہے، لیکن دنیاوی اغراض کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ اسلام میں آنے سے رک رہے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ یہاں پر 9 آیات سے مراد 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے 9ویں پارے میں کیا ہے 6 رکوع میں،
اور فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، وہاں بھی آیات کا لفظ ہے۔ اب عوام کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے ان کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان سے ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کو بطور معجزے کے دلیل دی گئی۔ اس میں سب سے زیادہ اہم ہے عصا۔ عصا کے معنی لاٹھی۔ اس لاٹھی کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے پوچھا یہ موسیٰ ہاتھ میں تمہاری لاٹھی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ لاٹھی ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے۔ پھر بھی سوال ہے، کچھ نہ کچھ تو بات کرنا ہے، دلجوئی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ موقع آ گیا ہم کلامی کا، تو بات کو لمبی کرتے ہوئے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیکا لگاتا ہوں، اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میرے بہت سے کام نکلتے ہیں۔ یہ لمبی گفتگو شروع کیا، تو یہ لاٹھی مراد ہے۔ اس لاٹھی کا ریہرسل کروایا اللہ نے کوہ طور پہ، کہا موسیٰ لاٹھی ڈال دو، قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى۔ یہ آیت کئی انداز سے آئی ہے، سورہ طٰہٰ میں آئی ہے۔ لاٹھی ڈال دو، لاٹھی ڈالنے کے بعد سانپ بن گئی دوڑتا ہوا۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، انسانی بشری تقاضا ہے، اللہ نے کوئی اور لاٹھی نہیں بھیجا، وہ لاٹھی جس سے مانوس تھے، ابھی جس کے بارے میں سوال جواب ہو چکا ہے کہ میرے اس سے بہت سے کام نکلتے ہیں، بکریاں جھاڑتا ہوں، ٹیکا لگاتا ہوں، وہی لاٹھی تو ہے جس سے واقف تھے۔ کوئی نئی ہوتی تو دل میں کھٹک ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ، ابھی ہاتھ میں لاٹھی تھی، صرف ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ سانپ بنی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے مانوس کراتے ہیں، لاٹھی کو مانوس کرایا کیونکہ اس سے آگے جو واقعہ ہونے والا ہے تاکہ شبہ نہ پیدا ہو۔ یہاں اس واقعے کو روک دو، میں ایک نیا واقعہ لاتا ہوں پہلے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ پہلے مانوس کراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے اللہ مردوں کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ کہا یقین نہیں ہے، کہا یقین ہے، مشاہدہ، کیسے کریں گے زندہ؟ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا 4 پرندے پکڑ لو، مور، مرغ، کبوتر، کوا، اور ان چاروں کو مانوس کر لو، ان کو قیمہ کر دو، ذبح کر دو، ان کا ایک جز ایک پاڑ کے رکھو، اور ان کا پر الگ رکھو، دھڑ الگ رکھو، آواز دو بھاگ کے چلے آئیں گے۔ کہا مرغ، توڑتا ہوا آ گیا۔ اس واقعے میں دکھانا یہ ہے کوئی دوسرا مرغ ہے یا وہی ہے، وہی پرندہ ہے جو ہمارے پاس پلتا تھا، کیا دوسرا نیا آ گیا؟ اس کے لیے اللہ نے کہا ان پرندوں کو پہلے مانوس کر لینا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ کے معنی ان سے خوب ہل مل جانا، پہچانے میں غلطی نہ ہو وہی ہے کہ دوسرا ہے۔ تو جیسے ان پرندوں کو مانوس کرنے کے بعد ذبح کرنے کا حکم دیا، ایسے لاٹھی کا پہلے تبصرہ کرا کے پہچانوایا، تمہاری ہی لاٹھی ہے، تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تم اس سے اچھے طرح واقف ہو، تاکہ جب وہ سانپ بن جائے تو خشیت اور خطرہ کم لگے، میری ہی تو لاٹھی ہے یہ۔ لیکن خوف، جیسے ہی سانپ بن گئی وہ لاٹھی، خوف پیدا ہوا، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، آگے آؤ، پیچھے کیا بھاگ رہے ہو؟ تم تو امن زدہ ہو، تمہیں کیا فکر ہے؟ تم کو تو امن ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تمہاری ہی لاٹھی ہے۔ اللہ نے اس لاٹھی کو ہاتھ میں لیا، لینے کا حکم دیا کہ لے لو۔ ہاتھ میں آتے ہی لاٹھی، پھر لاٹھی ہو گئی۔ یہی لاٹھی ہے جس سے دریائے نیل میں آپ نے پانی پہ مارا تو 12 راستے بن گئے۔ وہی لاٹھی ہے مقام تیہ میں پانی کی قلت تھی تو پتھر پہ مارا تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس لاٹھی سے بڑا راستہ ہموار ہوا، اس لاٹھی سے ایک کام کیا، یہ یہاں مراد ہے، وہ ہے عصا، نمبر 1 پہ یہ ہے۔ دوسرا معجزہ جو آپ کو دیا گیا تھا وہ ید بیضا کہلاتا ہے۔ ید بیضا، ید بیضا کیا؟ ید مانے ہاتھ، اور بیضا بیض سے بنا ہے، بیض کہتے ہیں انڈے کو،
انڈا سفید ہوتا ہے تو یزد بیضا مانے ایسا ہاتھ جو انڈے کی سفیدی کی طرح چمک رہا ہے، روشن۔ اپنا ہی ہاتھ گریبان میں ڈال لیتے، بغل میں، بائیں ہاتھ کی بغل میں ڈال کر جب نکالتے تو جیسا سورج چمکتا ہے ایسے یہ ہاتھ چمکنے لگتا، روشن۔ اللہ نے کہا کوئی عیب نہیں ہے برس کا، جزام کا، جس طرح وہ سفید ہو گیا، من غیر سوء کہا اللہ نے، کسی عیب کے بغیر چمک رہا ہے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ ہمارے شعراء جو شعر پڑھتے ہیں، آنکھ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، اس میں ایک لفظ لاتے ہیں ید بیضا داری، حسن یوسف یعنی یوسف کا حسن، دم عیسیٰ، عیسیٰ کا پھونک مارنا، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا یعنی یہی حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکنا۔ حضور سے کہا مخاطب ہو کر شاعر نے کہ آپ یہ تینوں رکھتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ یوسف کا حسن، یوسف تو حسین تھے مگر آپ جمیل تھے، اجمل تھے، آپ ملی تھے، آپ تو ان کا حسن بھی آپ میں۔ اور دم عیسیٰ، عیسیٰ کا پھونک مارنا، عیسیٰ پھونک مارتے پرندہ اڑتا، مٹی کا پرندہ اڑتا، مادرزاد اندھا ٹھیک ہو جاتا، مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے آل عمران میں۔ تو اس طرح عیسیٰ میں جو خوبی تھی پھونک میں وہ آپ میں موجود، اور موسیٰ کا جو عصا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ چمکنے کا ہنر ہے یہ بھی آپ میں موجود۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے معجزات جو سارے نبیوں کے پاس تھے وہ تنہا آپ میں۔ تو دوسرا معجزہ ید بیضا، اللہ تعالی نے یہ دو تو ساتھ رکھا تھا، ایک تو ہاتھ ہری ہے بنا اور ایک ہاتھ میں لاٹھی، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس کے بعد جو 7 بجتے ہیں، 7، 9 میں سے 2 چلے گئے، 7، وہ 7 کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات۔ طوفان بھیجا تاکہ یہ لوگ نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ سے دعا کر دو، آپ دعا کر دو طوفان تھم جائے ہم مان لیں گے، پھر ویسے ہو گئے۔ طوفان کہے گا تھا ٹڈی دل لشکر، ٹڈی آج کل لوگ دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، پرانے لوگ شاید جانتے ہوں، تو ٹڈیوں کا لشکر آتا، یہ بھیجا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر وہ تھم گیا، یہ لوگ اسے آ گئے۔ اور آگے فرمایا قمل، جواں، جتنے کپڑے پہنتے سب میں جواں، سروں میں جواں، ضفادع میڈک، کھانے میں میڈک، کپڑوں میں میڈک، برتنوں میں میڈک، جہاں دیکھو میڈک۔ آدمی کی طبیعت زچ ہو جاتی، جہاں لیٹا بستر پہ میڈک ہے، کھانے گیا وہاں میڈک ہے، پانی پیا پینے کو وہاں میڈک ہے، ہر طرف میڈک۔ والدم، دم کے معنی خون، کھانا لیا کہ کھائیں گے، دال تھی پانی دے کر، وہ دال جا کے خون دکھائی دے رہا، گلاس میں پانی لیا، گلاس میں دودھ لیا، کوئی چیز سامنے آئی تو دودھ نہیں ہے، پانی ہے، کیا ہے وہ خون ہے۔ اس طرح سے ہر چیز خون ہی خون ہو گئی، ان کا جینا حرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار ان کے لیے دعا کی کہ اب شاید مان جائیں، اب شاید مان جائیں، لیکن اس قوم کی گھٹی میں ہر درمی تھی، یہ ساری علامتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ تسلیم نہیں کیے۔ بالآخر گوسارا پرستی کا جرم ان پر ثابت ہوا اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے اور اسی کو خدا کہنے لگے، الہ موسیٰ، موسیٰ کا بھی خدا ماننے لگے اسی کو۔ اس طرح سے اس آیت میں ان تمام کا تذکرہ فرمایا اللہ نے اشاروں میں، یہاں دیکھیے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دیا ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات، بینات، واضح، ایسے واضح کہ کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ جس زمانے میں یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے ہر گھر میں سب کو معلوم،
جب خون کہلاتا ہو تو خون ہی خون، میڈک کہلاتا ہو تو میڈک ہی میڈک، چڈی کہلاتا ہو تو چڈی ہی چڈی، سب معلوم۔ اور لاٹھی کا مقابلہ جادوگروں سے سارا جہان جانتا، یدے بیضا بھرے دربار میں ہوئی۔ کس طریقے سے مکہ والوں سے خطاب ہے، فاسأل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے پاس جب وہ آئے تھے معجزات، ان کو سب معلوم ہے، آپ ان سے ذرا پوچھ لیجئے۔ اذ جاءہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے پاس آئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے تھے؟ 20واں پارہ سورہ قصص میں یہ بحث آئی ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے وارنٹ سے بچنے کے لیے ملک مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے، 8 یا 10 سال بکریاں چلا کر بی بی سفرہ کو ساتھ لے کر واپس آئے، تب یہ پیغام ان کو ملا تھا۔ 10 سال پہلے وہ عالم تھا اور 10 سال کے بعد اب دعوت دینے کے واسطے پہنچ رہے ہیں۔ یہ سارے معجزات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ فقال له فرعون، فرعون نے ان سے کہا، انی، بے شک میں، لأظنک، البتہ گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، اظنک کا جو مخاطب ہے موسیٰ ہے، اسی کو مسحور کہا۔ مسحور بنا ہے سحر سے، سحر مانے جادو، تو مسحور کے معنی تیرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، باقی باتیں کرتا ہے۔ کون ہے رب، کون ہے اس کا بھیجا ہوا؟ نبوت کیسی؟ میں تو اپنے سوا کسی کو معبود ہی نہیں جانتا ہوں، میرے سوا کون معبود ہے تیرا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تیرا کوئی معبود میں جانتا ہی نہیں ہوں، کس نے بھیجا، کہاں سے آئے؟ یعنی اس کو خود دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تیرا کوئی معبود میں جانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ سب تیرے اوپر سحر اور جادو کا اثر دکھائی دے رہا مجھے۔ یا موسیٰ مسحورا، مسحورا مانے سحر زدہ، سحرہ سے یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، باقی باتیں ہو رہی۔ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں تجھ کو گمان کرتا ہوں کہ تو سحر زدہ ہے، کس سے تو جادو کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے بڑا ہی ٹھوس جواب دیا، قال، فرمایا، لقد علمت، البتہ تحقیق تو خوب جانتا ہے، تیرے دل میں خوب ہے کہ تو معبود نہیں بن سکتا، تجھے خوب معلوم، لقد علمت، تیرے دل میں یہ بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اندر سے سب کچھ جانتا ہے، پھر پوچھتا ہے کون، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہوئے انجان بننا، ہمارے زبان میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کے انجان بن جانا، طوطا چشمی بولتے اس کو۔ تمہیں خوب معلوم ہے، تیرا دل جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ نازل نہیں کیا ان تمام عجائبات کو، الا رب السماوات والارض، مگر زمین و آسمان کا رب۔ دوسرا یہ کون بھیج سکتا ہے؟ اتنا طوفان، اتنی نشانیاں، اتنی علامتیں کون بھیج سکتا ہے؟ تیرے دل میں یہ بات خوب ہے، مگر تو اپنی دنیا داری کی وجہ سے پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ بصائر، یہ اس کی علت ہے۔ بصائر جمع ہے بصیرت کی، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو بصر کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا۔ بصر کی جمع ابصار، اور بصیرت دل سے دیکھنا، تجھے دل سے یہ بات خوب معلوم ہے۔ بصائر کہتے ہیں سجھانے کے لیے بہت کافی نشانیاں بھیجا، اور تم جان بوجھ کے جھٹلاتے ہو، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اب تیری شامت آئی ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، مسبورا کے معنی تو اب ہلاکت میں جائے گا، تیری ہلاکت کے دن قریب آ گئے ہیں، تیری کمبختی نزدیک آ چکی ہے۔ مسبورا مسحورا کی طرح آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اس کا مادہ سے بے واو رے ہے، سبورا، قرآن کریم میں سبورا بھی استعمال ہوا ہے،
اور انسان پکارے گا صبورا یعنی ہلاکت. صبورا سے مسبورا ہے تیری کم وقتی کا دن آ چکا، اس لیے تو جان بوجھ کے اپنے رب کا انکار کرتا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ. فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ اب نبی بن کر آ گئے، اتنی نشانیاں لے کر آ گئے، دعا کر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت ساتھ میں ہے. ایسا نہ ہو بنی اسرائیل دھیرے دھیرے میرے سے نکل کے ان کے قبضے میں چلے جائیں، ان کا گروہ بڑا ہو جائے اور ملک مصر پہ قبضہ ہو جائے، حکومت سلطنت میری چھن جائے. فَأَرَادَ پس اس نے چاہا، ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ اکھاڑ پھینکے ان کو زمین سے یعنی مصر سے. نہ موسیٰ رہیں نہ ہارون رہیں نہ ان کے فالوورز رہیں، چاہا کہ ان کو ملک مصر سے ختم کر دے. فَأَغْرَقْنَاهُ تو ہم نے ان کو سب کو کیا کیا؟ غرق کر دیا. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جتنے ان کے ساتھ تھے سب کو اکٹھا، سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا. یہاں پر ایک ہی آیت میں پوری بات آ گئی بطور نتیجے کے. تفصیل سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں آ رہی ہے تفصیل سے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے چاہنے والے جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو لے کر راتوں رات کو نکل جاؤ. تم ان کی غلامی سے بچ جاؤ گے، کم سے کم آزاد تو رہو گے. اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. راتوں رات حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے. جاسوسوں نے اطلاع کر دی فرعون کو کہ تمہارے غلامی سے آزادی کے لیے تمہارا شہر چھوڑ کر تمہارے غلام بھاگ جا رہے ہیں، پیچھا کرو. پیچھا کرتے کرتے رات گزر گئی، صبح کا وقت ہو گیا. اللہ نے مشرقین کہا، مشرقین کے معنی شرق الشمس، سورج طلوع ہو چکا ہے. آگے دریائے نیل اور پیچھے فرعون کا لشکر اور بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ بیچ میں پریشان. آگے گئے تو ڈوب جاتے، پیچھے گئے تو پکڑے جاتے. کہنے لگے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیف دی گئی، تمہارے بعد بھی تکلیف دی گئی. اوذینا من قبل ومن بعد ان تأتینا، تمہارے آنے سے پہلے بھی مارے گئے اور آنے کے بعد بھی حال تمہارا، اب ہم پکڑے گئے. پوری قوم چیخ پڑتی ہے انا لمدرکون، اب ہم پکڑے گئے. پوری قوم کا ایمان مضبوط نہیں تھا کیونکہ نبی ساتھ ہے، اور نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے اتنے دفعہ ان کی طرف سے دعائیں قبول ہوئیں، ہر طوفان ہٹتا چلا گیا. 9 بار تو انہوں نے دعا کی کم سے کم تم پر عذاب ٹالنے کی، سب مقبول ہوئی. اس کے باوجود قوم کو یہی خیال تھا کہ ہم پکڑے گئے، مارے گئے، یہ ہوتا وہ ہوتا. اوذینا من قبل ومن بعد ان تأتینا، تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آنے سے پہلے جو حالت تھی وہ بھی وہی ہے. لیکن جن کا ایمان اللہ پہ پختہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آتی بچنے کی، دریائے نیل میں عبور کرنے کی طاقت نہیں، ڈوب کے مر جائیں گے. اور ان سے لڑنے کی طاقت نہیں کیونکہ ان کے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے. کیا شکل ہے؟ لیکن دنیا داروں کی نگاہ اسباب پہ ہوتی ہے، پیغمبروں کی نگاہ اللہ کے وعدوں پہ ہوتی ہے. اس لیے کہا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا. کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راہ دکھائے گا. اس طرح سے حضرت موسیٰ نے اپنے یقین کا اظہار فرمایا. اور جب یہ یقین ساتھیوں میں شرائط کر جاتا ہے تو یعنی وہی الفاظ ہیں جو صدیق اکبر نے کہا تھا غار حرا میں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے اگر پنجوں کے بل تن کر دیکھا تو ہم کو دیکھ لیں گے. حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے.
بجائے مائی کے معنی کا، کیونکہ دونوں کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ حضور نے صدیق کو اپنے ساتھ رکھا ہر جملے میں۔ قصہ طویل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے خدا کے حکم سے کہا وہی لاٹھی مارو، فضرب بعصاک البحر، اسی لاٹھی کو جو پتھر پہ مارتے تھے اسی لاٹھی کو پانی پہ مارو۔ جو خدا پانی پھاڑ سکتا ہے وہ پتھر پھاڑ کے تم کو دکھا چکا ہے۔ پانی رقیق ہے، سیال ہے، جب پتھر پھوٹ چکا ہے تو پانی پھوٹنے میں کیا مشکل ہے؟ مار کے دیکھو۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی پھٹ گیا، پہاڑ کی دیوار بن گیا، یہ لوگ پار ہو گئے۔ فرعون کہتا دیکھا میرا حکم کیسا چلتا ہے، میرے آگے دریا پھٹ گیا، راستہ دے دیا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، میں اچھا ہوں کہ یہ اچھا ہے؟ تولو، قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ نے خود کہا بیوقوف بنا رہا ہے اپنی قوم کو۔ لفظ کیا ہے؟ فاستخف قومہ، اپنی قوم کا بھیجا کھا گیا۔ فاستخف قومہ، قوم کو ہلکا کر دیا، خفیف العقل بنا دیا، بیوقوف بنا دیا پوری قوم کو۔ اور بیوقوف نہ بناتا تو قوم بیوقوف تو بنتی، کیونکہ ایک انسان کو خدا مان رہی ہے، اس سے بڑی بیوقوفی کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے جیسے انسان کو خدا مان رہی ہے، اس کو سجدہ کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پار ہو گئے، بنی اسرائیل پورے باہر آ گئے۔ جب باری آئی فرعون کی اپنے لشکر کے ساتھ، پورا کا پورا وہ پہاڑ جو پانی کا پہاڑ تھا پھر پانی بن گیا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ یہاں اسی کا ذکر کیا اللہ نے، فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جتنے ان کے ساتھ تھے سب کو جمع کر دیا، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کی نگاہ کیا بولتی ہے؟ پانی میں غرق ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں پانی میں ڈوبے، آگ میں داخل ہوئے۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، پانی میں غرق ہوئے، آگ میں داخل ہوئے۔ اور پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے، چلے گئے جہنم میں، جائیں گے آئندہ، ایسا نہیں، چلے گئے۔ اس آیت میں دیکھیے آپ، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس چاہا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے اکھاڑ کے باہر پھینک دے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کے سب۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے کہا اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل سے رہو زمین میں، موج کرو، اب تمہارا دشمن ختم، اسکنوا فی الارض، زمین میں رہو۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ اب کوئی نہیں آئے گا، موت آئے گی۔ ہاں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آئے گا آخرت کا وعدہ یعنی چلنے کا دن، وقت آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم لے جائیں گے تم کو لپیٹ کر۔ لفافہ اردو میں بولتے، لفیفہ عربی میں بولتے۔ لفافہ کس کو بولتے؟ لفافہ کے معنی جس میں کوئی چیز رکھ کر لپیٹ دی جائے۔ کفن میں جو 5 کپڑے ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا نام لفافہ ہے، جو سب سے نیچے ہوتا ہے جس میں لپیٹ دیتے ہیں میت کو، لفافہ ہے وہ۔ تو لفیفہ کے معنی لپیٹ کر، سمیٹ کر لے جانے کے معنی میں ہے۔ اذا اکل لفہ، جب کھاتا ہے تو پورا سمیٹ لیتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لفہ کہیں گے اس کو۔ تو لفیف کے معنی آتے ہیں پورا سمیٹ کر، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ جب وقت آ جائے گا جئنا بکم لفیفا، تو ہم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی اتارا ہم نے قرآن کو، اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا۔ نزل اور انزلنا دونوں کا فرق دکھایا اللہ نے یہاں۔ وبالحق انزلناہ، اور حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا، وبالحق نزل، اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ جیسا ہم نے اتارا ویسا ہی وہ اترا، راستے میں کسی نے دخل نہیں دیا۔ قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں اس میں تغیر نہیں ہوا، جیسا ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ ویسا ہی حق کے ساتھ اترا، راستے میں کوئی خرد برد نہیں ہوئی۔
لانے والا جبرائیل ہے، روح الامین، امانت دار ہے، خود سے کچھ نہیں کرے گا، طاقتور ہے کہ کوئی زبردستی اس میں کوئی چیز داخل کر دے یا چھین لے، ذو مرتن کہا، ذو مرتن، بڑا طاقتور ہے، شدید القوا، بڑے قوت والے، مضبوط قوا والے ہیں وہ، لہذا قرآن کریم میں کوئی دخل نہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو جیسا ہم نے قرآن کو اتارا ویسا ہی قرآن اترا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر 23 سال میں دھیرے دھیرے بتدریج جیسے حالات پیش آتے گئے ویسا ہم نے نازل کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، جو آپ کو اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کے کتاب کو اور آپ کے طریقے کو مانتے ہیں ان کے حق میں مبشر، بشارت دینے والا، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کے حق میں نذیر، ڈرانے والا۔ اسی قرآن کریم کو ہم نے ایسا بھیجا۔ قرآن کریم سے بشارت ہے، قرآن کریم سے ڈرانا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور ترتیب بتایا اللہ نے۔ وَقُرْآنًا یہ مفعول ہے، اور قرآن کو فرقناہ کے معنی ہم نے فرق کیا ہے، یعنی آیت الگ کیا ہے، سورت الگ کیا ہے، مضمون الگ الگ کیا ہے۔ فرقناہ کے معنی تفریق کیا ہے، یعنی فصل جدا جدا، الگ الگ، کیونکہ ایک طویل بات ہوتی تو اس میں سے سمجھ کر نکالنا مشکل ہوتا۔ پورے کلام کو ہم نے جدا جدا، جس کو ہم فصل کہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ رکھا، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت۔ یہ ہم نے کیوں کیا الگ الگ؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں۔ ایک بارگی پورا پڑھ دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے آج 6 پارے ایک بارگی پڑھتے ہیں لوگ، سمجھ میں آتا کچھ بھی نہیں آتا۔ 6 پارے 10 پارے ایک دم پڑھ دیتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ پیغام دیا تاکہ آپ لوگوں پر تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، کبھی 1 سورت، اور کیسا پڑھیں؟ عَلَى مُكْثٍ کے معنی ٹھہر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو صحابہ پر ٹھہر کے پڑھتے تھے، بالکل ٹھہر کے، ایک ایک لفظ دل میں اتر جائے۔ شروع میں، بالکل شروع میں جب پہلی وحی آئی غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کے خیال میں یہ تھا کہ اگر اب بھول جاؤں تو بعد میں یاد کیسے آئے گا؟ تو جبریل پڑھتے اور ان کے ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھتے، جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی اپنے زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت مت دو۔ خطرہ یہی ہے نا کہ بھول جائے گا، ہمارے ذمہ ہے، ان علینا، بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا، آپ کی زبان سے نکلوانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ جتنا چاہیں گے زبان پر جاری کریں گے، جتنا چاہیں گے ذہن سے فراموش کر دیں گے، وہ اس پر بھی قادر ہیں، پیچھے بات آ چکی ہے۔ اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے پڑھنے کے بعد تک خاموش رہتے تھے، جب وہ چلے جاتے تو آپ کی زبان سے خود بخود رواں ہو جاتا کلام۔ یہاں یہی کہا ہے علی مقسم، لوگوں پر آپ ٹھہر کے پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اتارا ہم نے اس کو اتارنے میں تدریجاً، دھیرے کتنے سال میں؟ 1 دن میں نہیں، 23 سال میں۔
نبوت کا پہلا سال تھا، 40 سال کی عمر تھی تو پہلی وحی آئی، اقرأ باسمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی ہوئی، وفات سے 9 دن پہلے یا 17 دن پہلے آخری آیت آئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، 281 سورہ بقرہ کی۔ 23 سال تک مسلسل آیتیں آتی رہیں تدریجاً۔ کیوں ایسا کیا ہم نے؟ کیونکہ جیسا نازل کیا موقع حالات دیکھ کر ایسا ہی آپ لوگوں پر سنائیں، تو قرآن کریم کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر سنانا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے، یہ مقصود ہے اللہ کا۔ اس کے بعد بھی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے تو ان سے آپ اعلان کر دو، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہہ دو ایمان لے آؤ تم اس کلام پر یا ایمان نہ لاؤ، تمہارے ایمان لانے سے یا ایمان نہ لانے سے میرے کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، میرا ذمہ تو پہنچانا ہے، تمہارا حساب میرے ذمہ نہیں اور میرا حساب تمہارے ذمہ نہیں، میرا کام کیا ہے؟ پہنچانا، علینا البلاغ، ہمارا ذمہ صرف پہنچانا ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے آپ پہنچا دیجیے۔ تو ایمان لاؤ یا مت لاؤ، آمنو امر ہے، آمنو بہ او لا تؤمنو، اس پر ایمان لاؤ یا مت لاؤ، تمہارا حال تم جانو۔ ہاں اتنا سن لو کہ اب تک جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں بشمول قرآن کریم کے، جو اس کتاب کو مانتے ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کا حال سن لو، اگر تمہارا دل چاہے تو علم والوں میں شامل ہو جاؤ اور دل نہ چاہے تو رہو باہر ان سے۔ کیا ہے ان کے احوال؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جو لوگ علم دیے گئے اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کے آنے سے پہلے، تورات، زبور، انجیل، اذا یتلی علیہم، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ آیتیں، یخرون تو گر پڑتے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للاذقان ٹڈیوں کے بل، سجدہ کرنے کے لیے اپنے ٹڈیوں کے بل گر جاتے۔ اذقان زقن کی جمع ہے اور زقن کے معنی ٹڈی کے آتے ہیں، تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ سجدے میں کیوں گر پڑتے؟ بے اختیار، حالت اضطرار میں، اپنے مالک کی محبت میں، وارستگی کے عالم میں، شوق ملاقات میں گر پڑتے۔ اور اس سجدے میں کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، یعنی جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ماننے پر جو اجر ہے اور نہ ماننے پر جو جہنم کی وعید ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، یہ وعدہ پکا ہے۔ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ مفعول، اب تک جتنے آئے ہیں اس رکوع میں، چاہے مسحور وہ بھی مفعول ہے، مسبور یہ بھی مفعول ہے، تو مسبور کی طرح یہ بھی مفعول ہے، مفعول کے معنی کیا ہوا، فعل سے مفعول ہے، یعنی رب کا وعدہ ایسا وعدہ ہے کہ گویا کیا جا چکا، ہو چکا ہے، نہ ہونے کا امکان نہیں، احتمال نہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گر پڑتے ہیں ٹھڈیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا خشوع۔ یہاں سجدہ تلاوت واجب ہے، سب لوگ بعد میں کر لینا۔ یہاں پر جو سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ان کے احوال بتا رہے ہیں کہ وہ ٹڈیوں کے بل گر پڑتے، یخرون گر پڑتے، للاذقان ٹڈیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، اور ان کا خشوع بڑھ جاتا۔ اس کا مطلب بندہ مومن رکوع میں اور سجدے میں تسبیح کر کے کیا کرتا ظاہر کہ پروردگار ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، جو قرآن سن کر روتے ہیں، جو آپ کے نام پر تسبیح بیان کرتے ہیں، جو سجدے میں گر کے عاجزی کرتے ہیں، عملاً مظاہرہ ہے۔ اس لیے تلاوت کرنا اور کرتے کرتے جب یہ آیت سجدے میں جانا، یہ ان کے ساتھ مشابہت عملی ہے۔ معلوم ہوا ٹڈیوں کے بل جانا اور آنکھوں سے آنسو آنا، خشوع
کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کی خشیت اتنی آ جائے کہ آنکھیں اس کا مظاہرہ کریں آنکھوں کی شکل میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی جہنم کے ساتھ اس کو جمع نہیں کر سکتا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکلا ہو، آنکھ سے آنسو نکلا ہو اگر خدا کے خوف سے، تو ایسی آنکھ والے کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اس بات سے یہاں رونے کی تشبیہ دی ہے، یبکونا روتے ہوئے۔ کیوں روتے؟ کس سے روتے؟ کیا چاہتے؟ کیا بچتے؟ قرآن کریم کی ایسی آیتوں پر صحابہ کرام نمازوں میں بھی روتے تھے، ان کی ہچکیاں بچ جاتی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ آج کوئی رونے والا نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی قوم میں کوئی رونے والا ہے تو اس رونے والے کے فضل یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو معاف کر دیتا ہے، پوری قوم کو معاف کرتا ہے جس قوم میں کوئی رونے والا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ رونے والے عوام نہیں ہو سکتے، یہ علماء ہی ہو سکتے۔ ایسے علماء کی قلت ہو گئی ہے جو راتوں میں رونے والے ہوں۔ سیاست میں، اخبار میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژنوں پر آنے والے علماء تو ہو گئے ہیں، لیکن راتوں میں رونے والے علماء کی تعداد کم ہو گئی ہے اور دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ اور یہ نبی کی پیشین گوئی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین پر کوئی باقی نہیں ہوگا اللہ اللہ بولنے والا، تو قیامت آئے گی۔ بتدریج جا رہے ہیں، باپ کتنا بیٹا نیک نہیں ہو رہا، گھٹ جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اولاد کو اللہ والا بنائے۔ لوگ حافظ تو بناتے ہیں، عالم تو بناتے ہیں، قاری تو بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو اللہ والا بناؤ۔ کوئی ڈگری ہو چاہے نہ ہو، مگر وہ اللہ اللہ بولنے والا کم سے کم ہو، اس کی زبان پر لفظ اللہ جاری ہو جائے۔ فسبح باسم ربک العظیم کہا، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ کے نام اب آگے آ رہے ہیں، اللہ کے نام میں بہت تاثیر ہے۔ پورے قرآن کریم میں لفظ اللہ جہاں بھی آیا ہے یہ موصوف بن کر آیا، صفت بن کر نہیں آیا ہے، لہذا یہ اس میں ذات ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم میں اللہ اللہ کہنے کا حکم ہے، اور جب بندہ اللہ اللہ کہتا ہے اور اس کے دل سے خوف میں آنسو نکل جاتے ہیں آنکھوں سے، تو وہ اس کی قوم کے واسطے بھی مفید ہو جاتا ہے۔ اسے فرمایا روتے ہوئے رہنا، اور رونا مراد ہے خاص طور سے تہجد میں، خلوتوں میں، جن آنسوؤں پر کسی اللہ کے غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے بے اختیار، کبھی کہتے یا اللہ، کبھی کہتے یا رحمان۔ جتنے اللہ کے نام ہیں ان میں سے دو نام یہاں ذکر کیا ہے، کبھی کہتے اللہ، کبھی کہتے رحمان۔ تو کفار قریش اعتراض کرتے کہ ہمیں تو کہتے ہیں ایک معبود ہے، اور خود کبھی رحمان پکارتے، کبھی اللہ پکارتے، خود تو خیر اللہ کو پکارتے اور ہمیں کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل، آپ ان سے کہہ دو، ادعوا اللہ، اللہ کہہ کے پکارو، او یا ادعوا الرحمن، رحمان کہہ کے پکارو۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں ناموں کے مسمى ایک ہیں، ان دونوں ناموں کا اطلاق ایک ہی ذات ہے، اس کا مدلول ایک ہی ذات ہے۔ اور یہ صرف تم دو میں پریشان ہو گئے، ایما تدعو، کسی سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے تو بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ فلہ، اس کے لیے نام کتنے ہیں؟ اسماء اسم کی جمع ہے، اور حسنہ کے معنی حسین، حسین سے حسنہ مؤنث ہے۔ کلمہ طیبہ کو بھی حسنہ کہا گیا ہے، جنت کو بھی حسنہ کہا ہے کیونکہ وہ حسین ہے، اس کا حسن ایسا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، دل میں خیال نہیں، ایسا حسن ہے، وہ حسنہ ہے۔ حسنہ مؤنث ہے حسین سے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب حسنہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں
جو بندہ ان ناموں کو زبانی یاد کر لے گا داخل ہوگا جنت میں. من احصاها دخل الجنہ. جنت اللہ نے اپنے ناموں کے یاد رکھنے والوں کے واسطے رکھ دیا. مگر افسوس یہ ہے ہمیں اپنے بچوں سے اللہ کے ناموں کو پوچھیے تو کسی کو ایک نام یاد ہوگا, کسی کو 2 یاد ہوگا. اور ان سے کہو بیٹا یہ کرکٹ میں یہ کون سا پلیئر ہے تو سارے پورے احوال سنا دیں گے. کتنے چوے مارے, کتنے چھکے مارے, اس کا ریکارڈ کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, سب بیان کر دیں گے. بچے کرکٹ میں سب کرکٹ ہو گئے, کھیل کھیل کے پورا وقت برباد ہو گیا. ان کو ڈائریکٹر کے نام تک یاد ہیں, پورے نام یاد ہیں. ان دنیا والوں کے ان قوت کے مظاہرے پر فریفتہ ہو کر ان کے اوصاف سے متاثر ہو گئے بچے, لیکن جس نے اس کائنات میں ایسے حسینوں کو پیدا کیا ہے اس اللہ کے نام سے واقف نہیں ہے. اگر روزانہ صرف ایک نام یاد کراؤ, صرف ایک نام, تو 2-3 مہینے میں پورے نام یاد ہو جائیں گے. اور یہ خوشخبری ہے کہ من احصاها دخل الجنہ. تو اپنے بچوں کو اللہ کے نام یاد کرا دو. آج کل چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں اسماء حسنہ, اور یاد رکھو ہر نام کی ایک تاثیر ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کو اللہ نے کیا کہا, فلہ الاسماء الحسنہ. اللہ کے بہت سے نام ہیں اور سارے نام حسین ہیں, اور ہر نام کی ایک تاثیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کئی کو ان کے احوال بدلنے کا سکھلایا, کئی کو سکھلایا. ایک صاحب کے پاس گئے, معلوم ہوا کہ بیچارہ بیمار ہے, پریشان ہے, تو آپ فرماتے یا سلاموں پڑھو, سلام سلامتی دینے والے. ایک آدمی کو بادشاہ چاہیے تو کیا کہے گا وہ, یا وہاب اے بہت دینے والے. سلیمان نے یا وہاب کہا تھا, مل گئی سلطنت. سلیمان کی دعا قرآن نقل کیا ہے, رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. آپ وہاب ہیں, ایسی حکومت دے دو کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو. جانے دیا اللہ نے. تو وہاب مانے بہت دینے والا. وہاب پکارا, حکومت مل گئی. رزاق پکارو, رزق ملے گا. غفار پکارو, مغفرت ملے گی. اللہ کے جتنے نام ہیں ہر نام کے ایک معنی ہے, اس کی تاثیر ہے. یا معز, عزت دے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کا ذلیل ہو تو آپ اس نیت سے پڑھیے یا مذل, اے ذلت دینے والے, دشمن ذلیل ہوگا. یا رافع, بلندی ملے گی. اللہ کے جتنے نام ہیں ہر نام کے ایک معنی ہے, اور پکارنے والا اگر اس معنی پر توجہ رکھ کے اپنے نیتوں کے ساتھ پکارے یقیناً اس کا ثمرہ اس کو حاصل ہوگا. تو اللہ کے تمام نام یاد کر لو. کیا بھائی یاد کریں گے؟ بچوں کو یاد کرائیں گے؟ اللہ کے جتنے پیارے پیارے نام ہیں, جب بندے اللہ کے مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں تو اللہ کی شان رحمت میں تموج ہوتا ہے. کبھی بندہ رحمان کہتا ہے, صفت رحمان کو دعوت. جب رزاق کہتا ہے تو صفت رزاقیت کو دعوت. جب بندہ یا سلام پکارتا ہے تو سلامتی دینے والے کے تموج میں جوش رحمت چھا جاتی ہے. اس طرح بندہ اپنے مالک سے ہمیشہ مربوط رہے اور جو حاجتیں ہوں اس کے سامنے پیش کرے. قرآن کریم کے اندر اللہ کے بہت سے نام آئے ہیں. بعض لوگوں نے 99 سے ہٹ کر بھی نام بتائے ہیں, لیکن حدیث میں 99 کا تذکرہ آیا ہے. ان ناموں سے ہٹ کر بھی نام ہو سکتے ہیں, نفی نہیں ہے. اللہ کے 99 نام ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ اس کے بعد اور نام نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ہوں, اللہ کو معلوم. لیکن قرآن میں اور حدیث میں جو نام بتائے گئے ہیں ان کی تعداد 99 ہے. اس سے زیادہ نہیں ہے, یہ کوئی آیت اور کوئی حدیث نہیں بولتی. اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں ہوں, لیکن اتنے نام جو بتائے گئے ہیں حدیث میں ان کو آپ یاد کرائیں. ان ناموں کی بڑی تاثیر.
یہ بخار کی گولی ہے، اس میں تاثیر ہے، کون دیا تاثیر؟ اللہ دیا، مگر ہم گولی کی تاثیر سے واقف، یہ شوگر کی ہے، یہ بی پی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ان گولیوں کی تاثیر سے واقف ہیں، لیکن تاثیر دینے والے کے نام میں تاثیر ہے، اس سے واقف نہیں، سوچتے نہیں کبھی ہم۔ اس لیے اللہ کے ناموں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتنے اللہ کے نام کو عام کر دو کہ دوسرے ناموں کے پکارنے کی نوبت نہ آئے، ہر زبان پر اللہ کے نام اتنے عام ہو جائیں کہ غیر اللہ کے نام خود بخود دماغ سے نکل جائیں۔ اللہ نے واضح فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نمازوں کو بہت زیادہ بلند آواز سے مت پڑھو اور نہ بہت زیادہ اس کو پست کر دو، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک اور درمیانی معتدل راہ تلاش کر لو۔ وَلَا تَجْهَرْ، جہر مت کرو زور سے، بِصَلَاتِكَ، اپنے نمازوں کو، بعض نے صلاۃ کا ترجمہ دعا کیا ہے تو دعاؤں کو بہت زور سے نہیں، بہت آہستہ نہیں، اور اگر صلاۃ ہے تو صلاۃ میں زور سے کیا پڑھ دیا آپ؟ قرات، اس کو آہستہ، نہ بہت آہستہ نہ بہت زور سے۔ تو اپنی نمازوں کو، فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو جہری نمازیں ہیں، جو نمازیں سری ہیں وہ حکم میں نہیں آتی، جہری نمازوں کو نہ بہت زیادہ بلند کرو اور نہ بہت زیادہ پست کر دو۔ اگر تہجد میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہے، نہ بہت چلانا نہ بہت آہستہ پڑھنا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں تہجد بہت آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت میں سنا تو آواز ہلکی تھی، عمر فاروق کو سنا تو ان کی آواز بہت تیز تھی۔ صبح جب محفل ہوئی پوچھا آپ کی آواز بہت تیز تھی اور آپ کی آواز بہت آہستہ تھی۔ تہجد کی نماز میں نگرانی ہو رہی رسول اللہ کی، صحابہ کا دور یہ ہے، ہاں اللہ کی یاد میں سب لگے ہوئے ہیں، کون سا شاگرد قرآن نماز میں کیسا پڑھ رہا ہے، نگرانی ہو رہی ہے، اور صبح محفل میں اصلاح ہو رہی ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس کی صورت بات یاد ہے یا کس کی غلط ہے، ذرا سناؤ بھائی، نہیں ہم کو شرم آتی یہاں پر جہاں اصلاح کا موقع ہے، اور جہاں اصلاح کا موقع ختم ہو جائے گا وہاں کتنی شرم آئے گی۔ قرآن صحیح کرو، نمازیں صحیح کرو، دعائیں صحیح کرو، کلمات صحیح کرو۔ کل نماز میں 5 دعائیں ہیں، وہ بھی زندگی بھر غلط رہیں گی تو کب صحیح ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے اصلاح فرمایا، ایسے دیکھ آپ کی آواز بڑی پست تھی، کیا وجہ؟ کہا اللہ کے رسول، میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو سنتا ہے نا، میرا مقصود ہے کہ میری آواز اللہ تک پہنچے اور وہ سننے والا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں تو بلند آواز سے پڑھتا ہوں تاکہ جو غافل ہیں چوکنے ہو جائیں، شیاطین دور دراز علاقوں کا بھاگ جائیں، جہاں تک پہنچاؤں رحمت کو عام کر دوں، خوشبو پھیلتی چلی جائے دور دراز سے۔ دونوں کی بات سن کر حضور مسکرائے اور جذبے پر داد دی اور فرمایا کہ اے عمر تھوڑا آواز پست کرو، اور اے صدیق تھوڑا سا آواز بلند کرو۔ یہ آیت پر عمل بتایا حضور نے، نہ بہت زیادہ آپ نے آوازیں بلند کرو نہ بہت پست کرو، وابتغی تلاش کرو بین ذالک سبیلا، ان کے درمیان میں ایک راستہ۔ وقل، اور کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ یہ آیت آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ سبحان الذی اسری، وہاں بھی اللہ کی تسبیح بیان تھی سبحان اللہ کے ذریعے، اور یہاں الحمدللہ کے ذریعے آ رہی ہے آخری آیت میں، تو وہ بھی تنزیہ اور یہ بھی اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ کا شکر ہے، تمام خوبیاں اللہ کی۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا اپنے لیے کوئی اولاد۔ رد کس کا ہوا؟ جتنے قومیں اللہ کے ساتھ رشتہ لگاتی ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب کی شہر رکھ کاٹ دیا اللہ نے۔ لم یتخذ ولدا، اس نے اولاد بنایا ہی نہیں اپنے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اولاد نہیں بنایا اپنے لیے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے کوئی ان کا شریک بادشاہت میں، بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے کوئی ان کا مددگار، ذل کے معنی کمزوری کے موقع پر۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی کبریائی کو خوب بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تکبیر کے معنی ہی آتے ہیں اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر اللہ کو بڑا کرنا، یعنی یہ کہنا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، خوب اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی تسبیح پڑھنے والے کو اتنا نوازا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا آمنا سامنا ہوا، آپ جا رہے تھے، صحابی سامنے ملے، ان کی حالت بڑی خراب تھی، بیمار تھے، پریشان حال تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، آپ نے کہا کہ اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ، اور یہ جملہ سکھایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کو اولاد نہیں، جو اولاد نہیں رکھتا، اولاد سے بے نیاز ہے۔ اور دعا کا ایک ٹکڑا فرمایا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، یہ دعا یا ٹکڑے یاد نہیں ہوتے، ان کو یاد کرنا پڑتا، سن کے بھول جاتے۔ یہ آیت کے الفاظ اس نہیں ہیں، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ اخلاص۔ اب اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔ اللہ رب العزت اس بندے کو سرخرو کر دیا، نواز دیا کہ جو بچہ اللہ کی وحدت پر، اللہ کی یکتائی پر یقین کرتا ہے۔ دوبارہ جب آپ نے دیکھا اس کی حالت بڑی اچھی ہو گئی، فرمایا جب سے میں نے وہ آپ کا کہا ہوا جملہ توحید پر قائم ہونے کا جملہ شروع کیا ہے، اللہ سے میری یہ درخواست پوری ہو گئی ہے، میری صحت ٹھیک ہے، میرا حال ٹھیک۔ تو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ میرے سے اپنے تمام عقیدے کے اعتبار سے تنزیہ کو بیان کرتا ہے، کسی کو شاکر نہیں بناتا، کسی کو جوڑتا نہیں، اس کو کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور تمام خوبیاں اسی کی ہیں جس کو اولاد نہیں، جو اولاد نہیں رکھتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، زمین اور آسمان میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمین سے غلہ اگانے میں، سورج کے نکالنے میں، پانی کے برسانے میں کوئی شریک نہیں سلطنت میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی اس کا حمایتی مددگار ہے کمزوری کے موقع پر، بفرض محال کمزوری آئے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی شان میں خوب بڑائی بیان کرو۔ تین حالتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی اولاد رکھتا ہے تو گویا اپنے ساتھ چھوٹا رکھتا ہے، اگر کوئی اپنے ساتھ سلطنت میں شریک ہے، پارٹنرشپ رکھتا ہے تو گویا برابر کا رکھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کمزور پڑ گیا، کسی کی سرپرستی چاہتا ہے، تینوں کی نفی کر دیا اللہ نے۔ ولدا میں چھوٹا کوئی دوست نہیں، شریک فلک میں کوئی برابر نہیں، ولی من الذل میں کوئی اس کا سرپرست نہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں، تینوں کی نفی کر دیا اللہ نے۔ بچہ اپنے پیار سے کھینچ لیتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جو شریک ہوتا ہے بادشاہت میں، وہ اپنے شرکت کا غرہ دکھاتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے سلطنت میں۔ جو کمزوری پہ حمایت کرتا ہے، وہ اپنے کمزوری کے ایام یاد دلاتا ہے، کوئی اس کا ولی نہیں۔ اس لیے اللہ کی تکبیر کو کثرت سے بیان کرنا، خوب بیان کرنا۔ یہاں بہتر تو یہ تھا کہ میں اللہ کے تمام اسماء الحسنی پر تشریح کرتا، ایک ایک نام کی تشریح کرتا، ایک ایک نام کے فضائل بیان کرتا، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے آیتوں سے جو بات نکلتی ہے اتنا ہی پیش کی جائے،
اور آیتوں میں اللہ کے نام سورہ حشر پارہ 28 میں انشاءاللہ آئیں گے. مگر چھوٹی چھوٹی کتابیں آج کل آتی ہیں اسماء الحسنی کے نام پر، اردو میں بھی انگلش میں بھی. آپ سب حضرات ان کو خوب استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ کہف شروع کی جائے گی.